اس دور کے ایک بہت ہی اہم شاعر ہیں حضرت شاد عظیم آبادی۔ شاد کا نام علی محمد تھا اور خطاب خان بہادر۔ سن پیدائش 1262 ہجری ہے۔ خاندانی حالات شاد کی کہانی شاد کی زبانی میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اس کتاب میں ان تمام ادبی ہنگاموں کا بھی ذکر ہے جو حضرت شاد اور ان کے معاصرین کے درمیان عرصے تک جاری رہے۔ شاد کی مطبوع اور غیر مطبوع تصانیف 50 کے قریب ہے۔ انہوں نے ہر صنف سخن کو ذریعہ اظہار بنایا۔ میخانہ الہام، مجموعہ مراثی، مجموعہ رباعیات کے علاوہ ظہور رحمت اور مثنوی مادر ہند ان کی شعری تصنیفات ہیں۔ نثری کتب میں تاریخ صوبہ بہار، نوائے وطن، نقش پائیدار، افسانہ صورت الخیال، فکر بلیغ اور حیات فریاد منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شاگردوں میں بعض انتہائی نامور اور صاحب طرز شاعر بھی ہے، مثلا مرزا یاس یگانہ چنگیزی۔ شاد کے بارے میں علامہ اقبال کا خیال تھا، اتنا بڑا نباز فطرت پیدا نہیں ہوا۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، گزشتہ نصف صدی میں اتنا بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا۔ داغ کے داماد سائل دہلوی نے ایک شعر میں اپنا تعارف یوں کرایا ہے: حاجب باب اثر معتقد شاد آیا، سائل آیا نہ کہو داغ کا داماد آیا۔ کلام شاد کا سب سے پہلا انتخاب حضرت موہانی نے کیا ہے۔ حضرت شاد عظیم آبادی کی ایک نعتیہ نظم کا اقتباس سماعت فرمائیے۔ دیباچہ سخن ہے شہ انبیاء کی مدح، محبوب ہے دلوں کو حبیب خدا کی مدح، طغرائے الہ عشق ہے خیر البراء کی مدح، اسلام کا نشان ہے اس پیشوا کی مدح، نعت رسول حق ہے ہماری سرشت میں، امت پہ اس کا راز کھلے گا بہشت میں۔ جاتے ہیں سوئے عرش بری خاتم رسول، لٹتے ہیں راستے میں ستاروں کے آج گل، حاضر ہیں انبیاء سلف آستاں پہ کل، ہے قدسیوں میں صلی علی مصطفیٰ کا غل، مہتاب رخ سوے در
دولت کیے ہوئے، استادہ کس ادب سے ہے مشعل لیے ہوئے۔ واسطہ غرض تھا وحی کا نزول، ایسا کہاں ہوا ہے مقرب کوئی رسول، اس شب فضیلتیں جو ہوئی آپ کو حصول، لکھوں جو مختصر بھی تو ہو انتہا کا طول، ہوا اتنی دیر میں طے کر کے عرش کو، گرمی بدن کی باقی تھی دیکھا جو فرش کو۔ واسطہ غرض تھا وحی کا نزول، ایسا کہاں ہوا ہے مقرب کوئی رسول، اس شب فضیلتیں جو ہوئی آپ کو حصول، لکھوں جو مختصر بھی تو ہو انتہا کا طول، ہوا اتنی دیر میں طے کر کے عرش کو، گرمی بدن کی باقی تھی دیکھا جو فرش کو۔